شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 آیات کریمہ سورہ فاتح سے بیان ہو گئی. اب چوتھی آیت کریمہ بیان ہے صلح حدیبیہ کا. صلح حدیبیہ کے بیان میں یہ بیان ہوا کہ خدا نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت عظیم الشان فتح دی ہے, کھلی فتح ہے. اس فتح کے نتیجے میں نبی کے اوپر 4 اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی. 4 رحمتیں جو تھیں کہ پہلا تو یہ کہ جتنے الزام آپ پر لگائے گئے ہیں وہ سارے الزامات ختم ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ پر نعمتیں تمام ہو جائیں گی. تیسرا یہ کہ آپ کو اب ایسا راستہ ملے گا جو بالکل سیدھا راستہ, یعنی فتح کا سیدھا راستہ, جس کے اندر اب کوئی شکست کا پہلو نہیں ہے. اور آخر میں جا کر ینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور آپ کو آخر میں ایک ایسی فتح ملے گی جو ناقابل شکست ہوگی. یہ تو ہو گیا نبی کے اوپر آنے والی 4 رحمتیں. خدا نے متعال فرماتا ہے صرف نبی کی ذات پر رحمتیں نہیں آئی ہیں صلح حدیبیہ سے. اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مومنوں کو بھی کچھ ملے گا, اور جو مومنوں کو ملا ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے. وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافے کا سبب بنے, تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے لیے ہیں, اور خدا دانا اور حکیم ہے. خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کی کروائی تم سے, اس میں فتح نصیب ہوئی. اس فتح کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں کو سکینہ ملا ہے. لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے. اس سکینہ کا لفظ پہلے بھی قرآن کریم میں, اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس میں مراد یہ ہے کہ ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت مومن کے دل پر آئے گی اس فتح کے نتیجے میں. البتہ یہ سکینہ اور اطمینان صرف اس وقت نصیب ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ مومن کی ذات کا خاصہ ہے کہ مومن کو وہ دلی اطمینان مل پائے گا. اگر وہ اللہ کی راہ میں بڑھے گا اس کے دل کو اطمینان ملے گا. اس اطمینان کی کیفیت کیا کیفیت ہے؟ یہ اطمینان کیسا اطمینان ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اس اطمینان کی کیفیت کیا ہے اور اس اطمینان کو ہم کس درجے پر سمجھیں؟ مثلا ایک آدمی خوش ہوتا ہے, پھر ایک دفعہ بہت خوش ہوتا ہے, اور پھر کبھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ہے تو خوشی, لیکن 3 مختلف درجوں میں ہو گئی. اطمینان بھی ایسا ہی ہے. ایک دفعہ آدمی مطمئن ہوتا ہے, ایک دفعہ بہت مطمئن ہوتا ہے, اور ایک دفعہ یوں احساس کر رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں کچھ ہم و غم ہے ہی نہیں, زندگی میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اب یہ تینوں بہت مختلف چیزیں ہیں. عام انسان سے لے کر معصومین تک کی مثالیں اس میں موجود ہیں, اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں آرائش پیش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کن لوگوں کو یہ اطمینان ملتا ہے, کن لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ملتا؟ اچھا, عام زندگی میں پہلے تو نوٹ کرنے والی بات دیکھ لیجئے. آپ کے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بعض لوگ بہت مطمئن ہیں. پریشانیاں تو سب پر آتی ہیں. دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور کون سا ایسا ہے جو کہے گا میرے لیے کوئی آرام نہیں ہے؟ ممکن ہے کوئی دعویٰ بھی کر رہا ہو تو وہ شاید صحیح نہیں ہوگا. لیکن مشکلوں پر گھبرا جانا اور مشکلوں پر مطمئن رہنا, اس میں لوگوں میں بہت فرق ہے. کوئی چھوٹی سی مشکل کو ایک واویلا بنا لے گا, اور کوئی دنیا بھر کی مصیبتیں جھیلتا رہے گا اور سکون سے زندگی گزار لے گا. معصومین کی مثال سے پہلے اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ یہ لوگ جو عام لوگ ہیں یہ لوگ کس طرح زندگی گزار لیتے ہیں. جو لوگ مطمئن لوگ ہیں وہ حقیقت مطمئن رہتے ہیں. میں نے ابھی بڑی اچھی سی ایک مثال دیکھی. تقریباً شاید 2 ہفتے پہلے ایک رشتہ دار کے گھر پہ گیا جن کے تقریباً جوان بیٹے کی موت ہوئی تھی. اچانک وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب بوڑھی ماں کے لیے ظاہر ہے بیٹا مر جائے
بہت بڑا ایک صدمہ ہے، تکلیف دہ صدمہ. تو ان سے میں ملنے گیا اور تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی. اچھا میں معمولاً کوشش کرتا ہوں عام زندگی میں مثالیں مجھے ملتی رہیں تاکہ میری ہمت بندی رہے کہ دیکھو یہ کتنا عام آدمی ہے، بالکل دیکھو کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. تو کہنے لگی کہ وہ جو مر گیا تھا ان کا بیٹا، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں مانگی، بہت دعائیں کرتی تھیں، بے تحاشا دعائیں، عبادت، یہ وہ. تو کہا کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے اتنی دعائیں کی، نہیں بچا، پھر بھی مر گیا، کیا فائدہ ہوا ان دعاؤں کا؟ اب سوچیے ایک بوڑھی ماں سے یہ کہا جائے کہ بیٹا مر گیا، ایک تو یہ مصیبت، پھر اس سے یہ کہا جائے اتنی دعائیں تم نے کی، اتنی عبادتیں کی، کیا فائدہ ہوا؟ بچہ تو نہیں بچا، وہ تو مر گیا. تو انہوں نے سکون سے کہا کہ نہیں، میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا سکون سے مر گیا، ایڑیاں نہیں رگڑی اس میں، دنیا سے چلا گیا. اتنا حسن زن، اتنا اچھائی کی نظر سے دنیا کو دیکھنا. بچے کی موت نے بھی ایک پازیٹو پوائنٹ نکال لیا، وہ یہ کہ میرا بچہ سکون سے مرا ہے، میرے بچے نے ایڑیاں نہیں رگڑی. سکون سے کیا مرا تھا؟ رات کو 2-2:30 بجے اپنے اکیلا تھا گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ، گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ماں کے پاس بھیجا ہوا تھا، بیمار تھی. رات کو اٹھتا ہے 2-2:30 بجے، بیٹے سے کہتا ہے لائٹ جلانا، میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے. وہ لائٹ جلاتا ہے، باپ کے پاس واپس آتا ہے، باپ جا چکا تھا، ختم. اتنی سی جلدی. اس کو یہ ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا بغیر مصیبت کی دنیا سے چلا گیا، میری دعاؤں کا اثر ہے. اتنا یعنی یہ سادہ سی مثال میرے سامنے ہے، میں تعجب میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی مصیبت کو اس عورت نے کتنے سکون سے گزار لیا ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اطمینان کی وجہ سے. یہ وہ خدا کی نعمت ہے واقعا کہ جو اس بعض انسانوں کے دلوں کے اوپر نازل کر دیتا ہے. اس کو قرآن فرماتا ہے سکینہ، اطمینان، وقار. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل کر دیا ہے، اطمینان نازل کر دیا ہے. اچھا یہ میں نے غیر معصوم کی مثال جان بوجھ کر آپ کے سامنے دی 2 ہفتے پہلے کی، تاکہ ہم اور آپ اس بات کو احساس کریں ناقابل حصول نہیں ہے. 2-3 ہفتے پہلے کی مثال ناقابل حصول نہیں ہے، آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. تھوڑی سی محنت چاہیے، اللہ پہ اطمینان چاہیے، اس کے اوپر کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے ہوگا، اس سے امید کو ایک باندھ لینا ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر خدا کے حکم سے ہوا ہے تو میں کون ہوں اس کے اندر دخالت کرنے والا. اپنے کچھ کاموں کو خدا پر چھوڑنا بھی سیکھنا چاہیے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنی تمام شرعی ذمہ داریوں کو انجام دے دیجئے، پھر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے حکم سے میں کیوں اس پہ اعتراض کروں، میں کیوں خدا متعال کے سامنے گریا و فریاد کروں کہ نہیں خدا نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ خدا کا حکم ہے، اگر ہے تو مجھے تسلیم ہونا چاہیے. البتہ کہنا بہت آسان ہے، جب انسان مصیبت میں پڑے تب اصل معاملہ ہے کہ اب یہ کتنا مطمئن رہے گا، اب یہ کتنا اس کے اندر قدم کو آگے بڑھا پائے گا. اور مثالیں ہمارے سامنے بے تحاشا موجود ہیں. ایک وجہ جو انسان افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل اپسیٹ ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کاموں کو اس نے صحیح انجام نہیں دیا ہوتا. قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں سے کہو موت کی آرزو کریں، اور یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ ان کو پتہ ہے موت کے بعد ان کے برے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. ان اعمال سے ڈرتے ہیں کہ خدا جب ان اعمال کا حساب لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، اس سے موت کی آرزو نہیں کر رہے. ایک وجہ جو انسان خدا پر اطمینان نہیں کرتا، وہ جانتا ہے میں خدا کا نافرمان رہا ہوں. جب دیکھتا ہے کہ میں نے خدا کی بار بار نافرمانی کی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ خدا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا. یہ خود ایک غلطی ہے، یہ خود ایک غلطی ہے. ٹھیک ہے میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، لیکن کیا مطلب، کیا خدا میرا ساتھ نہیں دے گا؟ خدا کیا مجھ سے انتقام لے گا؟ نہیں، سزا دے گا. اگر سزا بھی دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ میں اس کے پاس واپس آ جاؤں. اس کی سزا بھی رحمت ہے، اس کی سزا میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر وہ مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے، کیوں مشکل میں ڈالا اس نے؟ تاکہ میں واپس آؤں. یہ تو اور اچھا ہے. اس خدا نے کب کوئی سزا کے لیے دی ہے؟ اس دنیا کے اندر تو یقیناً ایسا نہیں ہوا کہ اس نے سزاؤں کے لیے دی. وہ تو فرماتا ہے کہ جب ہم نے ظالم قوم کو جڑ سے اکھیڑ دیا تب بھی کہتا ہے اب کہو الحمدللہ رب العالمین. سوال کرنے والوں نے سوال کیا معصومین سے کہ ایک قوم برباد ہو گئی، اب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین؟ فرمایا اس لیے کہو کہ اس برباد ہونے والی قوم کو دیکھ کر کتنے لوگ سدھر جائیں گے. خدا کا شکر بجا لاؤ. ہم اور آپ کو ایسے ہی ہونا چاہیے. فرض کریں میں نافرمان رہا ہوں
اگر فرما بردار رہا ہوں اور خدا کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تب تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے خدا کے ہاتھ میں جیسا مرضی چاہتا ہے. اگر میں نافرمان بھی رہا ہوں تو مجھے چاہیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں, اپنی فرما برداری میں اضافہ کروں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لوں, اللہ کے سامنے اپنی ذات کو جھکا دوں, تو خود بخود اس کی وہ رحمت سکون کی صورت میں میرے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں نے عرض کیا مثالیں بہت ہیں. اس کا ایک راستہ یہ ہے, اپنی خوشیوں میں خدا کو شریک رکھیے, اپنی خوشیوں میں خدا کو شریک رکھیے. جب آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں, جب آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں, آپ اسے باہر نہ ہو, اپنی خوشیوں میں خدا کو ساتھ رکھیے. مطمئن رہیے کہ جو خوشیاں آ رہی ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے آ رہی ہیں, ان خوشیوں میں خدا کا ذکر کرتے رہیے. لہذا بار بار کہا ہوا جانا والا واقعہ دوبارہ ایک دفعہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس سے واقعہ بعض اوقات واقعہ سنانے کا انسان کو خوشی ہونے لگتی ہے, سن کر بھی شاید ہوتی ہوگی. وہ یہ کہ مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی جب پیرس سے واپس آ رہے تھے, جہاز کے اندر تھے اور کم و بیش 35 لاکھ آدمی ان کے استقبال کے لیے تہران میں کھڑے تھے. 35 لاکھ آدمی جہاز کے اندر. کسی نیوز رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جا رہے تھے تو 2 فوجی آپ کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے, کوئی آپ کا پیچھے ساتھ دینے والا نہیں تھا. اب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو 35 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ ہیں, اب آپ کو کیسا احساس ہو رہا ہے؟ انہوں نے سکون سے کہا مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں اکیلا جلا وطن ہوا تھا, 2 فوجی مجھے لے گئے تھے, تمہارے خیال میں پیچھے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, تب بھی میں خدا کی خاطر کر رہا تھا. اب جو آ رہا ہوں 35 لاکھ آدمی میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, اب بھی میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں. اگر یہ 35 لاکھ آدمی کل میرا ساتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں, میں اکیلا رہ جاؤں, پھر بھی میں خدا کی خاطر ہی کروں گا. یہ اطمینان ہے, یہ سکون ہے, بہترین مثال ہے. آپ سکون سے اختیار کیجئے, اپنی زندگی کے اندر اطمینان لے آئیے. آج ہمارے پاس کتنی پریشانیاں ہیں جس سے ہمارے دل کمزور ہوئے ہیں, کوئی ٹینشنز کا شکار ہو گئے, بیماریاں بڑھ گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. اب تو مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے پیچھے نفسانی بیماریاں ہیں جو اصل میں جڑ بنی ہوئی ہیں. نفسانی بیماریاں جو جڑ بنی ہوئی ہیں. نفسانی بیماری کیا ہے؟ خدا پر یقین نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری جسمانی بیماریاں آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے مثال کے طور پر اب پتہ نہیں کہاں تک قبول کریں, شوگر اور ٹینشنز اور یہ اور وہ بلڈ پریشر, پتہ نہیں کیا کچھ. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ میں ایمان نہیں ہے. البتہ دوسرے جسمانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. کوئی شوگر بہت زیادہ کھاتا رہے گا تو شوگر ہو ہی جائے گا, چاہے اس کو ایمان ہو یا نہ ہو. تو اتنا کھائے گا تو ہوگا پھر تو. لیکن اگر نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے ایک سبب یہ ہے کہ ایمان میں کمی ہے. البتہ کہنے کا مطلب نہیں کہ ہم میں بہت ایمان ہے, کل کوئی بیماری لگ جائے تو آپ کہیں تو آپ تو کہہ رہے تھے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ ایمان ہے, جتنا ہے چل رہا ہے جو کچھ بھی ہے. تو لیکن ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے, اگر انسان مضبوط ہو جائے, اپنے اوپر کنٹرول کر لے, خدا کے اوپر ایمان لے آئے, خدا کو ساتھ کر لے اپنے, پھر بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہی وہ خدا ہے جس نے سکون نازل کیا مومنوں کے دلوں میں. کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کا ایمان بڑھے پہلے کے ایمان کے ساتھ. پہلے مومن تھے, اب اور مومن ہو جائیں گے, ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک حرکت ہے دائرے کی طرح, سرکل ہے. وہ کیا؟ آپ نے خدا پر ایمان کیا, سکینہ آ گیا, اطمینان آ گیا. اس اطمینان کے نتیجے میں کسی مصیبت کو آپ نے جھیل لیا, اب ایمان اور بڑھے گا. اب ایمان اور بڑھے گا, وہ سکون اور بڑھ جائے گا. اتنا سکون بڑھتا رہے گا کہ دنیا کے مقابلے میں معجزہ ہونے لگے گا. وہ کس طریقے سے؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے, آگے دریا پہنچ گیا, پیچھے بنی اسرائیل کی دشمن فرعون کی فوج آ رہی تھی. اب وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ہانپ کانپ گئے. ان کے قبیلوں کے سردار آئے, حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ کہاں مروا دیا, آگے دریا آ گیا ہے, اب جانے کے لیے کشتی تو پہلے سے لائے نہیں آپ, اتنی قوم کو لے کر 6 لاکھ لوگوں کو کس کشتی میں بٹھا کے لے کے جائیں گے, اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے, اتنا تو اسلحہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم فرعون کا مقابلہ کریں. حضرت موسیٰ نے سکون سے فرمایا ان ربی سیہدین, میرا پروردگار ہدایت دے گا. ختم. قرآن نے اتنا جملہ لکھا ہے, موسیٰ نے کہا ان ربی سیہدین, میرا خدا ہدایت دے گا, معاملہ ختم ہو گیا. وہ میرا رب ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. جس نے اب تک مجھے پالا ہے اب مجھے نظر انداز کیوں کرے گا؟ اللهم صل على محمد